ہمارے لیے آج کی کلام مقدس میں سے تلاوت تھسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ کلام مقدس کے اس حصہ کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کلام مقدس میں سے ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں نومبر کے آخری ہفتے جمعرات کے روز جو ہے وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ شکر گزاری کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور مختلف کلیسیاؤں میں اس شکر گزاری کے دن سے پہلے یا اس دن کے بعد جو نزدیک تر اتوار ہوتا ہے، اس اتوار کو کلیسیاؤں میں جو ہے وہ سبت کی اتوار کی عبادات میں جو ہے یہ دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے ہم کلام مقدس کی روشنی میں ہم شکر گزاری کے حوالہ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شکر گزاری کیا ہے یا شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ شکر گزاری سے مراد احسان مند ہونا، مہربانی تسلیم کرنا یا کسی کے رحم اور طرز کو ماننا اور جاننا، یہ شکر گزاری کا مطلب ہے۔ اور انگلش میں اس کے لیے تھینکس گیونگ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری جو ہے وہ شکر گزاریوں کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل مقدس شکر گزاریوں سے بھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور سب سے پہلے بائبل مقدس میں سب سے پہلے آدم اور حوا کے بیٹوں نے، قائن اور حابل نے خدا کے حضور شکر گزاری پیش کی۔ انہوں نے خدیوں کی صورت میں انہوں نے خدا کے حضور جو ہے وہ شکر گزاری پیش کی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس نوح نے جب وہ طوفان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کشتی سے باہر آتا ہے، ان سارے جانوروں کے ساتھ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، جب ان کے ساتھ وہ کشتی سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر وہ خداوند کے حضور جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ خداوند نے اس کو، اس کے خاندان کو خداوند نے اس بڑے طوفان سے بچایا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس طوفان کی زد میں پوری دنیا جو ہے وہ آئی تھی، اور صرف نوح اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس طوفان سے بچا۔ اور جب وہ طوفان کے بعد کشتی سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور اس وبا سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وبا کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آج خداوند نے مجھے، آپ کو خداوند نے اس وبا سے بچایا ہے، خداوند نے میرے خاندان کو، آپ کے خاندان کو خداوند نے محفوظ رکھا ہے، تو یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے جب پوری دنیا اس وبا کی زد میں ہے، لیکن ہمیں خداوند نے اس وبا سے بچایا ہے، تو ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔
اس کے ساتھ جب ہم مزید کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں ہم مقدس دانییل کو خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دانییل جب اسے اس بات کا علم ہوا، جب اسے بتایا گیا کہ اس دستخط پر، اس نوشتے پر جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں، دستخط ہو چکے ہیں کہ اب بادشاہ کے علاوہ جو کوئی کسی کی عبادت کرے گا، اس کی پرستش کرے گا، اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اسی طرح معمول کے مطابق دن میں وہ 3 مرتبہ خدا کی حضوری میں جاتا، دعا کرتا اور خدا کی شکر گزاری کرتا۔ میرے عزیزو، یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، پرابلمز میں ہوتے ہیں، جب ہم پرابلم سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا بڑی مشکل سے چل رہا ہے، ہم بڑی تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ ہم ایسے حالات میں کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کریں؟ میرے عزیزو، خدا کی ہمیں دل سے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں جس حال میں جس طرح سے بھی رکھا ہے، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے کی اور ان پر نظر کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سے بھی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں ان سے بھی بہتر رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں مقدس داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس نے بہت سارے مزامیر جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کے تعلق سے لکھے، اور ان میں بالخصوص زبور 100 اور زبور نمبر 136 جو شکر گزاری کے تعلق سے ہے، اور وہ زبور 100 میں بیان کرتا ہے کہ اے اہل زمین سب خدا کے حضور خوشی سے نعرہ مارو اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو، حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور اسی طرح زبور نمبر 136 میں وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا شکریہ ادا کرو۔ وہ کہتا ہے شکر یہوہ کا کرو شکر یہوہ کا۔ وہ لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرتا ہے، اس بات کے لیے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہوہ خدا کا شکریہ ادا کرو، اور خدا کا شکریہ ادا کرنا کتنا ضروری اور لازمی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ ہمیں کیوں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے؟ کیا بات ہے کہ ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ میرے عزیزو، اس میں سب سے پہلے میرا اور آپ کا خداوند اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کی مخلوق جو ہے وہ اس کی شکر گزاری کرے۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور وہ بطور ہمارا خالق اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور کلام مقدس میں ہم ایک ایسی تفصیل کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایک ایسے معجزے کے بارے میں دیکھتے ہیں جہاں خدا یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا بخشی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان 10 کوڑیوں کو جب شفا بخشی تو شفا پانے کے بعد ان 10 کوڑیوں میں سے صرف ایک کوڑی جب واپس آتا ہے اور وہ خداوند کے قدموں میں گر جاتا ہے اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور خدا اس سے پوچھتے ہیں کہ باقی 9 کدھر ہیں؟ کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا جو شفا دینے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا بچانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، اور خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے، آج کی جو تلاوت کردہ آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی
مرضی ہے. ہمیں ہر ایک بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ہم کن باتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں. میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں. اپنی تندرستی کے لیے، صحتیابی کے لیے، سلامتی کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں. اس نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں. وہ آپ کو روز کی روٹی مہیا کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں. اگر ہم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، تو ہم خدا کی نعمتوں کو نہیں لکھ سکتے. میرے عزیزو، ہمارا خدا جو رحیم خدا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کا طرز ہمیشہ اس کے لوگوں پر رہتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے، مقدس زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خدا کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کرو. اس لیے ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا، بلکہ ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے اور ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں شکر گزاری کے تعلق سے سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر بات میں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے. خدا کے حکموں کو ماننے والے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا کے احسان مند ہونے والے لوگ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا کی عزت کرنے والے لوگ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا سے محبت کرنے والے لوگ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خدا کی نعمتوں کو یاد رکھنے والے لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم خدا کی شکر گزاری کرنے والے لوگ ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور دل سے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں تو ہمیں اس کی نعمتوں کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم کلام مقدس میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کن باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. میرے چند خاص باتیں ہیں جن کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. سب سے پہلے اس کی شفقت کے لیے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے اور اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے. اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس نے ہمارے گناہوں سے ہمیں خلاصی بخشی ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو بغیر حساب کیے ہوئے معاف کر دیا ہے. اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور اس کا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح، اس نے ہماری نجات کے لیے صلیب پر جان دی. وہ مر گیا، دفن ہوا اور موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. وہ ہمیں جسمانی ضرورتیں ہماری پوری کرتا ہے. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، شیر ببر کے بچے بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن جو مسیح کے طالب ہیں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ہمارا خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وہ بر وقت ہمیں مہیا کرتا ہے. ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام چیزیں جو خدا نے ہمیں برکت کے طور پر دی ہیں، ہمیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم شکر گزاری کے طریقے کے متعلق سیکھیں کہ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شکر گزاری کا جو اصل طریقہ ہے وہ اس کے مطابق شکر گزاری نہیں کرتے. عموماً ہمارے نزدیک جو ہے وہ شکر گزاری اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کھانے پینے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پکا کر اور کھانا تقسیم کر کے ہم اس طرح سے جو ہے وہ شکر گزاری کر سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو سب سے پہلی بات جو شکر گزاری کے تعلق سے ہے, طریقے کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنا ہے. ہم عبادت کے ذریعہ سے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں, وہ کھانے پینے کا اہتمام تو کرتے ہیں, لیکن جب عبادت ہوتی ہے تو وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, لیکن اس شکر گزاری کی عبادت میں شریک نہیں ہوتے, شامل نہیں ہوتے. اگر ہم شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں, ہم اس کی حضوری میں جھکیں, اس کی پرستش کریں, اس کے کلام کو سنیں اور اس کا شکریہ ادا کریں. اور شکر گزاری کے تعلق سے جو دوسری بات ہے, دوسرا طریقہ ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. ہم خدا کی حضوری میں آئیں, پرسنلی اس کی حضوری میں آئیں, اور خاندانی صورت میں ہم اس کی حضوری میں آئیں. ہم خدا کی دعا کے ذریعہ سے شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خداوند آپ نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے, آپ نے مجھے سنبھالا ہے, آپ نے مجھے زندگی تندرستی صحتیابی دی ہے, آپ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں. آپ خدا کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. دعا کے ذریعہ سے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اور شکر گزاری کے طریقے کے تعلق سے تیسری بات کہ ہم ہدیہ نذرانہ خدا کی حضوری میں پیش کر کے ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ہدیوں کے ذریعہ سے, نذرانوں کے ذریعہ سے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہمیں دل سے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے, اور ہمیں دل سے ایمان کے ساتھ ہمیں خدا کی حضور دینا چاہیے, اور دینے کے ذریعہ سے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اور شکر گزاری کے طریقے کے تعلق سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب شکر گزاری کریں تو ہمارے دلی ارادے مقاصد جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. شکر گزاری کرتے ہوئے ہمارے دلی مقاصد اچھے اور نیک ہونے چاہیے. اگر ہم دلی طور پر ہمارے ارادے مقاصد اچھے نہیں ہیں تو اس طور سے ہماری شکر گزاری جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے دل کے ارادوں کو بہتر کرنا ہے, اور خدا کے کلام کے مطابق ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات بہت سارے لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ شکر گزاریوں کی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن میرے عزیزو ایسے خدا پسند نہیں کرتا, ایسے شکر گزاری کی عبادات خدا پسند نہیں کرتا. بلکہ ہمیں جب خدا کی شکر گزاری کرنی ہے تو پہلے ہمیں اپنے دل کو تیار کرنا ہے, ہمیں اپنے دل کو خدا کی حضوری میں ڈالنا ہے, پیش کرنا ہے. جب ہم دل سے خدا کی شکر گزاری کریں گے, جو ہمارے دلوں کو, خیالوں کو جاننے والا خدا ہے, وہ پھر ہمیں اور زیادہ برکات سے مالا مال کرے گا, اور ہم اور بہتر طور سے ہم خدا کی شکر گزاری کرنے والے لوگ بنیں گے. اس لیے میرے عزیزو آج جب کہ ہم نے کلام مقدس میں سے شکر گزاری کے تعلق سے سیکھا ہے کہ شکر گزاری کیا ہے اور کس طرح سے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں, کیوں ہمیں شکر گزاری کرنا ہے, کون سے لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور ہمیں کن باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے, اور آخر میں شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طریقے کے مطابق خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. جب ہم ان ساری باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان کے مطابق ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے تو پھر ہم یقیناً خدا سے برکت پانے والے لوگ بنیں گے. خدا مجھے آپ سبوں کو اپنے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن سکے, اور خدا کے کلام کے مطابق ہم ہمیشہ اس کی نعمتوں کے لیے, اس کی برکتوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں. خدا مجھے آپ سبوں کو برکت بخشے.